میرے مصطفیٰ نے آنکھوں سے دیکھا بلال اس لیے مار کھا رہا ہے کہ مسلمان ہے، نبی کا شیدائی ہے، ایک خدا کو ماننے والا ہے، محمد عربی کا غلام بن گیا، اس لیے مار کھا رہا ہے۔ گھر آئے تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ساون بھادوں کی طرح آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صدیق اکبر ہے، آقا آپ رو رہے ہیں، آپ کو کس نے رلایا ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میرے ابو بکر آج بلال کی حالت میں نے جو دیکھی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یہ اس لیے مار کھا رہا ہے، ظلم برداشت کر رہا ہے کہ میرا غلام ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت، عاشق جس کو کہتے ہیں، دیکھو اسی وقت نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیدھے امیہ کے گھر گئے، کہا امیہ بات کر، ویپار کے لیے آیا ہوں، سودے کے لیے آیا ہوں، تیرا غلام بیچنا ہے؟ کہا ہاں بیچنا ہے۔ کون سا غلام؟ کہ بلال حبشی۔ اس زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے، لیکن سب سے کم قیمت غلام حبشی کی ہوتی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ ابو بکر محمد کا دوست ہے، آج قیمت لینے کا موقع ہے۔ امیہ نے کہا ابو بکر اگر بلال کو لینا ہے تو تیرے پاس جو فلاں غلام ہے، خوبصورت ہے، ہوشیار ہے، بزنس میں تیرا ساتھ دیتا ہے، وہ مجھے دے دے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، بزنس میں بڑا مددگار تھا، وہ غلام مجھے دے دے۔ اور کیا چاہیے؟ کہا انڈے برابر سونا۔ سونا جو ہے نا، سونا دھاتوں میں سب سے زیادہ وزن دار ہوتا ہے۔ ایک انڈا، مرغی کا انڈا 1 کلو سے زیادہ سونا اس میں آئے گا۔ آج کل آپ حساب لگا لو کتنی قیمت ہوگی۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے سودا منظور ہے۔ اتنا سونا دیا، رومی غلام دیا، بلال کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہوئے۔ جب بلال کا ہاتھ پکڑ کر ابو بکر صدیق جانے لگے تو امیہ نے کہا ابو بکر میں پہلے سنا کرتا تھا کہ ابو بکر بڑا ہوشیار تاجر ہے، بڑا سمجھدار ویپاری ہے، کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، کبھی نقصان نہیں کھاتا، لیکن آج کے سودے میں تجھے بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو نے قیمتی غلام دے کر نکما غلام لیا، اتنا بڑا قیمتی سونا بھی میرے حوالے کیا۔ ابو بکر صدیق مسکرا کر فرمانے لگے ظالم، تجھے معلوم نہیں ہے گھاٹا مجھے نہیں ہوا، نقصان مجھے نہیں ہوا، نقصان تجھے ہوا ہے۔ میرے پروردگار کی قسم اگر بلال حبشی کے بدلے میں تو کہتا میری زندگی کی ساری دولت دے دوں تو میں دے دیتا، لیکن بلال کو تیرے پاس ہرگز رہنے نہیں دیتا۔ یہ بڑا سستا سودا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یعنی ایسے دین کے، اسلام کے مددگار ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر کام، جہاں جہاں دولت کی ضرورت پیش آئی ابو بکر صدیق نے دولت کے انبار لگا دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جس چیز کی ضرورت ہوتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہیا کر دی۔ 13 سال وقت شارٹ ہے، گھڑی پر میری نظر ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں، بات ٹائم پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مکہ میں 10 سال رہے، اسلام کے اشاعت کے لیے ابو بکر صدیق نے مار کھائی، دشمنوں سے لڑے، کفار کا مقابلہ کیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنے نہیں دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکے میں میٹنگ ہوئی، میٹنگ ابو جہل نے میٹنگ بلائی کہ اب کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟
مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کچھ کیا جائے۔ اگر یہی سلسلہ رہا تو سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور آج جو یہ لوگ ہم سے دبتے ہیں، کل ہم کو دب کے رہنا پڑے گا۔ ابو جہل نے میٹنگ بلائی، مختصر، سب سے مشورہ کیا کیا جائے۔ سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ آخرکار ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، ان کو مار ڈالا جائے۔ اور ان کے مارنے میں کوئی ایک قبیلہ نہیں۔ لوگوں نے یہ بھی پوچھا اگر بنی زہرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان تھا، اور حضرت آمینہ کا خاندان، حضرت عبداللہ کا خاندان بنی ہاشم کا، اگر یہ لوگ مقابلہ کے لیے باہر نکلے تو تم کیا کرو گے؟ محمد کو قتل کرو گے تو ان کے خاندان والے لڑیں گے، ان کی بیوی صاحبہ کے خاندان والے لڑیں گے، ان کے ماموں ننیحال والے مقابلے کے لیے میدان میں آئیں گے، کیا کرو گے؟ ابو جہل کوئی کم نہ تھا، اس نے کہا کہ محمد کو مارنے کے لیے ایک آدمی نہ جائے، ہر قبیلے کا ایک آدمی۔ مکہ میں قریش کی 70 برانچ، 70 شاخیں ہیں، ہمارے بولے میں جس کو نخ کہتے ہیں، 70 نخ، ہر نخ والا، ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے کر محمد کے قتل میں جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے شہید کرنے کا پلان بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا پیارے آج کی رات تمہیں چلے جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور فرمایا کہ آج کی رات ہجرت کرنے کے لیے اللہ پاک کا مجھے حکم مل چکا ہے۔ کہا آقا میں؟ کہا ابوبکر تو تو میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر پہ سوئے، مولا علی شیر خدا بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ آدھی رات کو 70 لوگ تلواریں ہاتھ میں لے کر رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیتے۔ رسول اللہ کا بنگلہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ اس سے پہلے جو آقا کا گھر تھا وہ حاجیوں نے یا عمرہ کرنے والوں نے دیکھا ہوگا، آج کل وہاں لائبریری ہے، مکتبہ ہے۔ یہ جو اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، جو مروہ پہاڑی ہے، اس کے تھوڑا آگے شعبے ابو طالب میں بنی عبد المطلب کا پریوار یہیں رہتا تھا۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جنم ہوا، حضور کا یہ جگہ آج بھی موجود ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کا فقیر ناچیز اس کے اندر ہو کے آیا ہے۔ حضور جس میں پیدا ہوئے اس مکان کے اندر بھی میں ہو کے آیا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور حضور کی جو شادی ہوئی اس کے بعد جو مروہ پہاڑی ہے اس سے باہر نکلتے ہیں، اس جگہ پہ حضرت خدیجہ کا مکان تھا۔ آج کل یہ مکان نہیں ہے لیکن اس جگہ پہ مکان تھا۔ ظالموں نے اس مکان کو گھیر لیا۔ اللہ کے رسول اٹھے، اللہ کا حکم تھا پیارے نکل جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، 70 آدمی حضور نے، اس زمانے میں ڈامر روڈ تو تھے نہیں، نیچے مٹی دھوڑ پڑی تھی، ہاتھ میں لی، قرآن کی آیتیں پڑھی، بعض روایتوں میں آتا ہے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی، دم کیا اور پھینکی۔ ایک مٹھی مٹی مصطفیٰ نے پھینکی، 70 کافروں کی 140 آنکھوں میں پڑ گئی۔ اور میرے آقا کی رحمت تو دیکھو، دیا تو دیکھو، ان کو اندھا نہیں بنایا۔ اندھا بنانا مقصود نہیں تھا کسی کو اندھا، بس مٹی پھینکی، ان کی آنکھوں میں پڑی، سامنے والے کی آنکھوں میں پڑی، ادھر والے ادھر والے پیچھے والے سارے مکان کو گھیرے ہوئے تھے، ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی پڑی۔ وہ آنکھیں مسلتے رہے اور مصطفیٰ ان کے بیچ سے چلے گئے۔ وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، اور وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر غار ثور پہ آئے۔ غار ثور، سبحان اللہ، تجلیات، انوار آج بھی اس پر برس رہے۔
آپ دیکھو تو ایمان تازہ ہو جائے. وہ جگہ جہاں مصطفیٰ نے 3 دن اور 3 راتیں گزارے ہیں، بس اس جگہ الحمدللہ اہل ایمان کی نظر کہتی ہے کہ وہاں نور برستا ہے. اور یہ پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ آپ کو اگر اوپر چڑھنا ہو، آج کل تو سیڑھی بن گئی ہے، مولانا صاحب تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 1.25 گھنٹہ. ہمارا یہ جو ڈونگر ہے نا، اس سے 3-4 گنا اونچا ہوگا، 4 گنا. یہ پہاڑ 4 گنا اونچا، اور رستہ بھی نہیں، رستہ نہیں، سیڑھیاں نہیں. ابو بکر صدیق کا عشق محبت تو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا. ابو بکر صدیق نے آقا کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی تک اللہ کے رسول کو کندھے پر اٹھا کر ابو بکر صدیق لے گئے. کیا عشق ہوگا یار، کیسی محبت ہوگی، کیسا دیوانہ پن ہوگا کہ میرے آقا آپ کے پیر میں تکلیف نہ ہو، آپ تھک نہ جائیں. آپ کا غلام کس لیے ہے، عمر 2.5 سال چھوٹی ہے، صرف آقا کو اٹھایا. ایک مثال دیتا ہوں میں ہمیشہ. دیکھو یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے میرے سامنے، 3-4 سال کا ہے. ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، علماء بھی بیٹھے ہیں. اگر ہم یہاں سے پروگرام کے بعد حاجی حاسم پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ سب جائیں، اعلان ہو کہ بھائی سب کو چلنا ہے، کتنے لوگ بیٹھے چلو درگاہ پہ. ہمارے ساتھ ایک قرآن شریف بھی ساتھ میں رکھنا ہے. یہ قرآن اس چھوٹے سے بچے کو دینا ہے، قرآن اس بچے کو دینا ہے. ہم بھی چلیں، مولانا صاحب چلیں، یہ مولانا بھی چلیں، یہ مولانا بھی چلیں، سب چلیں. اس بچے کا باپ بھی چلے، اس کا دادا بھی چلے، اس کا بڑا بھائی بھی چلے. اب میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بچہ قرآن اٹھائے گا، اب ہم یہاں سے نکلیں گے، درگاہ پہ جائیں گے، تو آگے کون چلے گا؟ آپ کو مسئلہ معلوم ہے تو سنیں. یہ بچہ آگے چلے گا. اگر ہم آگے چلیں گے تو قرآن کی طرف پیٹھ ہو جائے گی. یہ بچہ جس نے قرآن اٹھایا ہے سب سے آگے، مولانا صاحب پیچھے، بچہ آگے، میں پیچھے، بچہ آگے، حافظ صاحب پیچھے، بچہ آگے، اس کا باپ پیچھے، بیٹا آگے، دادا پیچھے، پوتا آگے. کیوں؟ اس نے قرآن کو اٹھایا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. سیدنا صدیق اکبر نے جب مصطفیٰ کو کندھے پر اٹھا لیا، آقا کو کندھے پر اٹھایا، میرے مصطفیٰ نے رحمت بھرے انداز سے فرمایا، ابو بکر آج تم نے مجھے اٹھایا ہے، آج کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام نصیب فرمائے گا کہ کوئی بھی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. علی میرا بھائی ہے لیکن تو بھی ابو بکر سے پیچھے ہے. عمر تیری بہادری کا کوئی جواب نہیں لیکن تو بھی ابو بکر کے پیچھے ہے. عثمان تیری سخاوت کی کوئی مثال نہیں لیکن تو بھی میرے ابو بکر سے پیچھے ہے. بلال تیرے عشق کا خدا کی قسم کوئی جواب نہیں لیکن تو بھی میرے ابو بکر سے پیچھے ہے. یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. یہ غار جو ہے نا، غار گپھا پہلے زمانے میں تھوڑی اونچی تھی، آج کل اس میں نیچے لوگوں نے سیمنٹ بھر دی. پہلے ایک ہی رستہ تھا. لمبی اسٹوری بیان نہیں کروں گا، مختصر. 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اسی غار میں رہے. اور ایک بات آپ کو شاید میں نے بتائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول سے 650 برس پہلے دنیا میں تشریف فرما تھے. 650 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے، ایک سانپ کو دیکھا، کالا سانپ.
اللہ کے نبی سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے. سانپ کو پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مکہ جا رہا ہوں. ارے اتنا دور؟ کہا ہاں ہاں. کیوں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ کی دھرتی پر آخری زمانے کے پیغمبر پیدا ہوں گے. میں نے اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے. وہاں جا رہا ہوں تاکہ وہاں ان کی زیارت ہو جائے. تو وہ سانپ 650 برس پہلے ملک شام سے چلا اور مکہ آیا. خوشبو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اس سانپ کی قسمت پر قربان جاؤ کہ مصطفیٰ ابھی آئے نہیں. اس سے پہلے مصطفیٰ کے آنے کی خوشبو نے اس کو بتا دیا کہ اسی غار ثور میں ایک دن مصطفیٰ آنے والے. سانپ پہلے آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت